नहीं नहीं बल्कि लीबिया में अगर कोई बंदा कारोबार शुरू करना चाहता या गाड़ी लेना चाहता तो इसके आधे पैसे गवर्नमेंट देती थी। लेकिन लीबिया को इतना कुछ देने के बावजूद भी इसके लोगों ने अपने लीडर की कदर नहीं की और अमेरिका के साथ मिलकर अपने ही हाथों से इन्हें शहीद कर दिया। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं हैदर टीवी की एक वीडियो पे जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से अमेरिका ने लीडरशिप्स को डिस्ट्रॉय किया अलग अलग मुल्कों में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्या हुआ जब अमेरिका ने सऊदीया के एक बादशाह को फलस्तीन की सपोर्ट करने पर अपनी ही रॉयल फैमिली के हाथों मौत के घाट उतरवा दिया था, और क्या होता है जब अमेरिका की बात ना मानने पर अपने ही मुल्क के गद्दार लोग बहादुर लीडर्स को कत्ल कर देते हैं। वेल आज की इस वीडियो में मैं आपको अमेरिका के खिलाफ बोलकर कत्ल किए जाने वाले ब्रेव मुस्लिम लीडर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज। दोस्तों शाह फैसल सऊदी अरब के किंग थे। इन्होंने 1964 से लेकर 1975 तक सऊदी अरब पर हुकूमत की। शाह फैसल ना सिर्फ एक मजबूत और ताकतवर लीडर साबित हुए बल्कि इनके पास ऐसी अमेजिंग स्ट्रेटजीज थी कि इन्होंने अमेरिका तक को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। किंग फैसल फलस्तीन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। इवन इनकी वजह से सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन 1973 में इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान एक जंग हुई थी जिसका नाम किपोर वार था। वैसे तो इस जंग को इजिप्ट और सीरिया लीड कर रहे थे, लेकिन इन्हें अंदरूनी तौर पर सऊदी अरब की फुल सपोर्ट हासिल थी। इवन के हालात यहाँ तक पहुंच गए थे कि इसराइल सफ़े हस्ती से नापैद होने के करीब आ गया था। लेकिन उस वक्त अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया और जंग में कूद पड़ा। जैसे ही शाह फैसल को खबर हुई कि अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है तो इन्होंने तमाम अरब के लीडर्स को अपने साथ मिला लिया और अमेरिका को क्रूड ऑयल देने से इनकार कर दिया। जैसे ही किंग फैसल ने ऑयल बंद किया अमेरिका को लेने के देने पड़ गए। शाह फैसल ने अमेरिका की वो हालत कर दी कि वो लोग मुसलमानों से भीख मांगने की हालत में आ गए क्योंकि पूरे नॉर्थ अमेरिका का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तबाह हो गया था। बादशाह के सिर्फ एक कदम से अमेरिका की इकोनॉमी को इतना बड़ा धचका लगा कि इसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। वेल पहले तो पूरे अमेरिका ने इनके आगे घुटने टेक दिए, लेकिन इन लोगों को समझ आ गई थी कि ये बंदा अमेरिका को तबाह कर सकता है। वेल जिस दौर में शाह फैसल की अमेरिका से नाचाकियां चल रही थी उस वक्त इनके एक सौतेले भाई का बेटा जिसका नाम भी फैसल ही था वो तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका में ही रहता था। इस सऊदी शहजादे का वालिद जो कि किंग फैसल का सौतेला बड़ा भाई था वो कुछ खानदानी मसाइल की वजह से शाह फैसल से अक्सर नाराज रहता था। अपने सौतेले भाई की नफरत की वजह से उस सौतेले भाई का बेटा जो कि अमेरिका में रहता था वो भी बादशाह से नफरत करता था। इवन ये हमेशा अमेरिका की हमायत में ही बोलता था। जब अमेरिका ने देखा कि ये अपने चचा का साथ देने की बजाय इनका साथ दे रहा है तो इन्होंने इसी को मोहरा बनाकर शाह फैसल के खिलाफ इस्तेमाल करने का इरादा कर लिया। इन्होंने सबसे पहले एक इसराइली एजेंट को हायर किया जिसने सबसे पहले अमेरिका में रहने वाले इस शहजादे से दोस्ती करके इसका एतबार हासिल किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी किंग फैसल से नफरत को इतना बढ़ा दिया कि वो किंग को कत्ल करने की हद तक पहुंच गया। 25 मार्च 1975 को जब किंग फैसल अपने महल में दरबारियों से मुलाकात करने के लिए आए तो इनका भतीजा भी वहीं पर मौजूद था। जैसे ही शाह फैसल अपने भतीजे से मिलने के लिए इसकी तरफ बढ़े इसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल लिए और सीधा इन्हें गोलियां मारना शुरू कर दी। इस गद्दार ने शाह फैसल को ऐसी गोलियां मारी कि वो मौके पर ही शहीद हो गए। खैर इस मुनाफिक को फौरन अरेस्ट कर लिया गया था और बाद में इसका सर कलम कर दिया गया था। लेकिन इसकी वजह से अमेरिका अपने में कामयाब हो गया और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को एक जांबाज लीडर से हाथ धोना पड़ा। कर्नल गद्दाफी। दोस्तों कर्नल गद्दाफी लीबिया के कोहिस्तानी में देखा था हमने 1969 से लेकर 2011 तक लीबिया पर हुकूमत की और इस दौर में इन्होंने लीबिया को दुनिया का एक ऐसा मजबूत और ताकतवर मुल्क बना दिया था कि पूरी दुनिया में इस लीडर का बोलबाला हो गया। इन्होंने अपनी कौम के लिए जितना कुछ किया इतना शायद ही दुनिया के किसी और लीडर ने किया होगा। आप बिलीव नहीं करेंगे कि गद्दाफी के दौर में लीबिया के हर घर में बिजली, पानी और गैस बिल्कुल फ्री थी। इवन लोगों के लिए हेल्थ केयर और एजुकेशन भी बिल्कुल मुफ्त थी। अगर आज के दौर की बात की जाए तो आज भी दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो इतना तरक्की याफ्ता हो जो कि अपने शहरियों को इतनी ज्यादा सहूलियात फराहम कर सके जितनी लीबिया ने उस दौर में की हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लीबिया में
اگر کوئی بندہ کاروبار شروع کرنا چاہتا یا گاڑی لینا چاہتا تو اس کے آدھے پیسے گورنمنٹ دیتی تھی، لیکن لیبیا کو اتنا کچھ دینے کے باوجود بھی اس کے لوگوں نے اپنے لیڈر کی قدر نہیں کی اور امریکہ کے ساتھ مل کر اپنے ہی ہاتھوں سے انہیں شہید کر دیا۔ اصل میں لیبیا کے پاس تیل کے بہت بڑے ذخائر تھے اور کرنل قذافی نے تمام بیرون ملک کی آئل کمپنیز کو اپنے ملک میں آ کر تیل نکالنے سے منع کر دیا تھا۔ ان ممالک میں امریکہ بھی شامل تھا اور امریکہ کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، لیکن امریکہ کے لیے اس سے بھی زیادہ ناقابل برداشت بات یہ تھی کہ لیبیا کے پاس 143 ٹن گولڈ کے ریزرو تھے اور کرنل قذافی اس سے پورے افریقہ کے اندر اپنی ایک نئی کرنسی بنانا چاہتے تھے۔ اگر افریقہ کے اندر ایک نئی کرنسی بن جاتی تو امریکن اکانومی پر بہت برا اثر پڑنا تھا اور لوگوں نے ڈالر میں ٹریڈ چھوڑ دینی تھی۔ یہ ہمیشہ امریکہ کو للکارتے اور امریکہ کے کسی بھی رول کو نہیں مانتے تھے، لیکن 2010 میں لیبیا کے اندر اکانومی تھوڑی سی انسٹیبل ہو گئی، جس کے چلتے شہریوں نے گورنمنٹ کے خلاف مظاہرے کرنا شروع کر دیے۔ امریکہ نے اس ناچاکی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے لیبیا کے شہریوں کے دل میں بغاوت کے بیج بونا شروع کر دیے۔ انہوں نے اپنے نمائندے لیبیا میں بھیجے اور اس طرح ان ایجنٹس نے لیبیا کے شہریوں کے ساتھ مل کر کرنل قذافی کے خلاف ایک نئی گورنمنٹ بنا لی۔ ان ایجنٹس نے ملک کے اندر یہ جھوٹی خبر پھیلا دی کہ قذافی لوگوں کو روکنے کے لیے شہریوں کا قتل عام کرتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مارچ 2011 میں یونائٹڈ نیشن نے نیٹو کو لیبیا پر حملہ کرنے کی اجازت دے دی تاکہ وہ کرنل قذافی کو پکڑ لیں اور لیبیا کے لوگوں کو قذافی سے بچا سکے۔ 6 مہینوں تک یہ لوگ کرنل قذافی کو ڈھونڈتے رہے، لیکن قذافی کی آرمی انہیں چھپانے میں کامیاب رہی۔ آخرکار اکتوبر 2011 میں انہوں نے کرنل قذافی کی لوکیشن ٹریس کر لی اور جب یہ اپنی گاڑی میں جا رہے تھے تو انہیں پکڑ لیا گیا۔ کرنل قذافی کو اپنے ہی ملک کے لوگوں نے اتنی بے دردی سے مارا کہ اسے سن کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ پہلے ان کے جسم کے سب سے نازک حصوں پر گولیاں ماری گئیں اور پھر ان کے سینے میں گولیاں مار کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہیں شہید کرنے کے بعد ایک ریگستان میں دفن کیا گیا جہاں کسی کو ان کی قبر بھی نہیں مل سکی۔ بہرحال جو بھی ہو، لیبیا آج بھی کرنل قذافی کی موت کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو، دوستو آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوگا جو کہ بھٹو کو نہیں جانتا ہوگا۔ پاکستان میں پیپلز پارٹی کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے ہی رکھی تھی۔ 1971 میں انہیں پاکستان کا صدر منتخب کیا گیا، لیکن یہ بمشکل 2 سال ہی ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال سکے۔ اس کے بعد 1973 میں پاکستان کے اندر ایک نیا لا پاس ہوا اور اس کے تحت انہیں پرائم منسٹر بنا دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 4 سال تک پرائم منسٹر کی حیثیت سے پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دی۔ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی بھٹو نے ہی رکھا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا منصوبہ بھی بھٹو نے ہی پیش کیا تھا اور یہی مین وجہ تھی جس کے چلتے بھٹو کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اصل میں ذوالفقار علی بھٹو امریکہ کی نظروں میں پہلے دن سے ہی کھٹکتے تھے۔ انہیں ہمیشہ بھٹو سے ڈر لگا رہتا تھا کیونکہ بھٹو کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ امریکہ کی پپٹ نہیں تھے اور نہ ہی کبھی ان کی اصولوں پر چلتے تھے۔ یہاں تک کہ بھٹو عرب ملک کے حکمرانوں کو بھی اکثر اس بات پر قائل کرتے کہ وہ اپنے تیل کے ذخائر کو مغربی طاقتوں کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ ایون یہ اتنے نڈر تھے کہ کھلے عام UN میں جا کر بول دیا کہ ہم غلام نہیں بنیں گے بلکہ وی ول فائٹ۔ امریکہ کو پتا چل گیا تھا کہ یہ بندہ کسی کے قابو نہیں آ سکتا۔ ایون بھٹو تو عرب ممالک کا پیسہ بھی پاکستان میں ہی لانا چاہتے تھے تاکہ پاکستان ترقی کر سکے اور تمام مسلمان ملک مل کر مغرب کی طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن جب بھٹو نے پاکستان کو نیوکلیئر پاور بنانے کا ارادہ کیا تو امریکہ سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنا ایک وفد بھٹو کے پاس بھیجا جس کا کہنا تھا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان نیوکلیئر بم بنانے کا فیصلہ ترک کر دے، لیکن بھٹو نے اسے کھری کھری سنا کر واپس بھیج دیا۔ اب امریکہ بھٹو سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ اس دور میں نواب احمد خان نام کے ایک پولیٹیکل لیڈر تھے جن کی بھٹو سے بالکل نہیں بنتی تھی۔ یہ دونوں کبھی بھی ایک فیصلے پر متفق نہیں ہوتے تھے۔ امریکہ نے اسی کا فائدہ اٹھا کر نواب احمد خان کو قتل کروا دیا تاکہ سب کا شک ذوالفقار علی بھٹو پر جائے اور پھر ایسا ہی ہوا۔ نواب احمد خان کے بیٹے اور گھر والوں نے بھٹو کے خلاف FIR کٹوا دی جس کی وجہ سے انہیں نہ صرف جیل جانا پڑا بلکہ ملکی صدارت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ 2 سال
سال تک بھٹو پر نواب احمد خان کے قتل کا کیس چلتا رہا اور اس دوران انہوں نے اپنے اوپر لگے اس الزام کو جھوٹا ثابت کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن امریکیوں نے انہیں اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے ایسی سازشیں کی ہوئی تھی کہ یہ بری طرح پھنس چکے تھے۔ آخرکار فروری 1979 میں بھٹو کو پھانسی کے تخت پر چڑھا دیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک جس سیاسی لیڈر نے بھی امریکہ کے خلاف آواز اٹھائی ہے، امریکہ نے ایسی سازشیں کی ہیں کہ اس کی اپنے ہی لوگ اس کی جان لے لیتے ہیں۔ I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. You can take your Security Council. Here you are. I'm going. ایون اگر دیکھا جائے تو موجودہ دور میں عمران خان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ جب عمران خان نے امریکہ کا غلام بننے سے انکار کر دیا تو اپنے ہی ملک کے رکھوالوں نے نہ صرف انہیں پرائم منسٹر کے عہدے سے ہٹا کر جیل میں بند کر دیا، بلکہ جب بھی کوئی عام بندہ بھی اس کے خلاف بولتا ہے تو اسے غائب کر دیا جاتا ہے۔ سو بیسیکلی جب تک ڈالرز کو چاٹنے والے لوگ زندہ رہیں گے، امریکہ کو تو مسلمان لیڈروں سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے ہاتھ بھی گندے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم آپ کے سامنے کیا ہیں؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ یہ تھا ہمارا ریاکشن۔ دیکھ لو عمران خان کے انڈیا کے ساتھ، جب عمران خان تھا تب آئی تھنک انڈیا کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز تھے پاکستان کے، اور کافی چیزیں اچھی بھی ہو رہی تھیں ان کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ٹھیک تھیں، لیکن جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی پرائم منسٹر پورے 5 سال کمپلیٹ نہیں کر پاتا، اس سے پہلے ہی اس کو یا تو مار دیا جاتا ہے یا اس کو سولی پہ لٹکا دیا جاتا ہے، اس کو جیل ہو جاتی ہے یا تو نکال دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہی کریں اب۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ اور ہاں، جو غدافی کے بارے میں تھا اور شاہ فیصل سعودی کے کنگ جو تھے، تو ان کے بارے میں کوہستانی نے بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی تھی، میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی، اس میں وہ پورا ایکسپلینیشن دیا تھا، بہت اچھا ویڈیو تھا، وہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں تھا۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔